اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ رمضان کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ رمضان کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ سب سے پہلی، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری، جنت ان کے لیے ہر روز سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان قریب میرے نیک بندے متقین مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ جنت کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اور 5ویں چیز، رمضان کے آخری رات روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ اجرت مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، پھر اللہ مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر اب آگے مسائل شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور روزے کا منکر کافر ہے، اور اس کا تارک فاسق ہے۔ اور روزہ فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ مسلمان ہو اس پر روزہ فرض ہے، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو، دیوانہ، پاگل، مجنون، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہو، نابالغ، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرنا، یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے تو روزہ درست ہے۔ زبان سے روزہ کی نیت کا اظہار کرنا ضروری تو نہیں، البتہ بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہو، تو اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو نصف النہار شرعی سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کرنا درست ہے۔ نصف النہار شرعی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک
وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، پہلا حصہ ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لی جائے، اور پھر آگے چند وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ پہلے ان چیزوں کو سمجھیے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی چیز، بھول کر اگر کوئی کھا لے پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک سے زائد بار بھول کر کھا پی لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ بھول کر کھایا پیا۔ اور دوسرا، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر اس قدر طاقتور نہیں بلکہ اسے روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دیں۔ اور تیسری چیز، اپنا تھوک اگر کوئی نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ جتنا بھی ہو۔ اور چوتھا، پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ صحیح ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور پانچواں، ناک کو اتنے زور سے سڑک لینا کہ رینٹ حلق میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چھٹا، خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ساتویں چیز، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ مخواہ ایسا کرنا تو مکروہ ہے۔ اگر کسی عورت کا جیسے گھروں میں مزاج ہوتا ہے، شوہر بد مزاج ہے، سخت ہے، اور یہ ڈر ہے کہ اگر سالن میں نمک تیز ہو گیا تو لڑائی جھگڑا کرے، غصہ کرے گا، تو نمک وغیرہ درست نہ ہوا تو غصہ ہوگا، تو اس کو نمک چکھ لینے کی گنجائش ہے۔ اور آٹھواں، کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا یہ تو مکروہ ہے، البتہ اگر ضرورت ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو، تازہ ہو، تر ہو، مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ اور نمبر 10، میک اپ کرنے کے لیے کریم لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے۔ اور 12، روزہ دار کو اگر احتلام ہو جائے، بعض لوگ نوجوان یہ سمجھتے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ کی بیماری ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا لازم ہے، اسی طرح استحاضہ میں روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ دوران روزہ اگر استحاضہ کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، اگر پخانے کے مقام کے ارد گرد بیرونی اطراف میں دوائی لگائی جو اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 15، بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں، اس سے احتیاط کریں۔ نمبر 16، پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17، روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 18، ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خلال کا دھاگا ذائقہ دار نہ ہو، اگر ذائقہ دار ہے تو پھر مکروہ ہے۔ اور نمبر 20، روزے کی حالت میں تیراکی کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے، اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اور نمبر 21، روزے کی حالت میں بال وغیرہ صاف کرنا یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کہیں درد ہو تو اس سے نجات کے لیے آدمی یہ دعا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ترجمہ بھی سن لیں، میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس درد کے شر سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔